اچھا، کیا جال بچھایا ہے تم نے عمران کے خلاف؟ مادام نے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ ایک خوبصورت جال۔ عمران کے متعلق مجھے معلوم ہوا کہ وہ شغلاً آج کل ٹیکسی ڈرائیور بنا ہوا ہے اور عام طور پر وہ اسپائن چوک پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہاں اپنی مرضی کی سواری اٹھاتا ہے۔ چنانچہ میں نے میک اپ کیا اور میں ایک ماہر ہپناٹسٹ بن گیا۔ تنظیم کی ایک لڑکی کارٹیلا کو میں نے ساتھ ملایا۔ کارٹیلا کو میں نے مقامی لڑکی کا میک اپ کرایا۔ آج صبح جب عمران ٹیکسی لے کر اسپائن چوک پر پہنچا تو ہم نے ڈرامے کا آغاز کر دیا۔ کارٹیلا خوفزدہ انداز میں دوڑتی ہوئی عمارت سے نکلی اور سیدھا اس کی ٹیکسی میں جا کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے آپ کو انتہائی خوفزدہ ظاہر کر رہی تھی۔ پھر میں باہر نکلا اور ٹیکسی کی طرف بڑھا۔ مجھے آتا دیکھ کر وہ خوف کی شدت سے بے ہوش ہو گئی۔ میں نے اسے ٹیکسی سے نکالا اور عمران سے کوئی بات کیے بغیر اسے کاندھے پر اٹھا کر واپس رہائشی فلیٹ میں آیا۔ میری توقع کے عین مطابق عمران پیچھے پیچھے آیا۔ دوسری منزل پر میرے آدمی پہلے ہی چھپے ہوئے تھے۔ عمران جب ٹیکسی ڈرائیور کے میک اپ میں اوپر پہنچا تو میرا ایک آدمی اس سے ٹکرایا اور اس طرح اس نے میرے کمرے کی نشاندہی کی۔ عمران نے اپنا ریڈی میڈ میک اپ اور ڈرائیوروں والی وردی اتار کر کوڑے کے ڈرم میں پھینکی اور اس کے بعد وہ نیشنل سوشل سیکیورٹی کا چیف آفیسر بن کر میرے کمرے میں آ گیا۔ میں نے اسے صوفے کے نیچے مائک بٹن لگاتے دیکھ لیا تھا مگر میں دانستہ نظر انداز کر گیا اور اسے ذہنی طور پر الجھا دیا۔ جب وہ چلا گیا تو میں نے مائک بٹن کے قریب جا کر ٹرانسمیٹر آن کیا اور فرضی گفتگو شروع ہو گئی۔ مجھے پتا تھا کہ وہ قریب ہی ہماری گفتگو سن رہا ہوگا۔ عمارت کے گرد پھیلے ہوئے میرے آدمیوں نے رپورٹ دی کہ وہ ایک گلی میں موجود ہے۔ میں نے خفیہ لیبارٹری کا تذکرہ کیا اور ہپناٹزم کا ذکر کیا۔ اس کے بعد وہ ٹیکسی لے کر چلا گیا اور ہم نے بھی اپنا بوریا بستر باندھ لیا۔ میرے آدمی دور سے اس کا تعاقب کر رہے تھے۔ اس نے ایپل روڈ پر ایک جگہ ٹیکسی چھوڑ دی اور ایک قلعہ نما عمارت میں چلا گیا۔ ہم نے اس عمارت کے فون ٹیپ کرنے کی کوشش کی لیکن باوجود کوشش کے وہاں کی فون لائن کا پتہ نہ چلا سکے۔ کہیں سے بھی کوئی تار اس عمارت کے اندر نہ جا رہی تھی نہ باہر آ رہی تھی۔ بہرحال ہم نے اس عمارت کی نگرانی جاری رکھی۔ کافی دیر بعد عمارت کا دروازہ دوبارہ کھلا اور عمران ایک سیاہ رنگ کی خوبصورت جیگور کار میں باہر نکلا۔ میرے آدمیوں نے فوراً ہی بلٹ ٹیلی کمپیوٹر مخصوص گن کی مدد سے فائر کیا اور وہ اس کی کار کے پچھلے نمبر کے نیچے عین نشانے پر نصب ہو گیا۔ اس کے بعد ہمیں تعاقب کی ضرورت ہی نہیں رہی اور ہم اپنی کار میں بیٹھے نقشے کی مدد سے اس کی کار کا تعاقب کرتے رہے۔ اس کی کار مسافات روڈ پر جا کر ایک چھوٹے سے انڈسٹریل یونٹ میں پہنچی جو کہ شاید رائس مل فیکٹری تھی۔ رائس فیکٹری باقاعدہ چالو تھی۔ آپ جانتی ہیں کہ ٹیلی کمپیوٹر ہاتھ سے فاصلے تک کام کرتا ہے، اسی لیے عمران وہاں جا کر اترا اور فیکٹری میں داخل ہو گیا۔ اب ہم اسے نہ دیکھ سکتے تھے، صرف آوازیں چیک کر سکتے تھے۔ ہمیں خطرہ تھا کہ وہ رینج سے باہر نہ نکل جائے لیکن وہ رینج میں رہا اور پھر ایک کمرے میں جا کر اس نے اپنا نام بتایا اور کوڈ 03 دہرایا اور سر داؤد کا نام لیا۔ اس کے بعد وہ شاید کہیں نیچے اتر گیا کیونکہ اس کے بعد اس کی آواز سنائی نہ دی۔ ہم بہرحال انتظار کرتے رہے۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ واپس آیا اور کار لے کر دوبارہ اسی عمارت میں پہنچ گیا۔ ہمارا خیال تھا کہ اب ہم عمارت کا اندرونی حصہ چیک کر سکیں گے لیکن نہ جانے کیا ہوا۔ جیسے ہی کار عمارت کے اندر داخل ہوئی ٹیلی کمپیوٹر نے کام کرنا بند کر دیا۔ ہم نے بھی فوراً وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی کیونکہ ہمیں خطرہ تھا کہ عمران ہماری چال ہم پر نہ الٹ دے، وہ اسی ٹیلی کمپیوٹر کی مدد سے ہماری کار تک نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ ہم کار میں موجود ٹیلی کمپیوٹر ریسیونگ سیٹ آف کر کے وہاں سے نکل آئے۔ یہ ہے آج کی مکمل رپورٹ، ہائی برڈ نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے تمہارا یہ گورکھ دھندا قطعاً سمجھ میں نہیں آیا۔ اس ڈرامے کا آخر مقصد کیا تھا اور کیا کامیابی ہوئی؟ مادام نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ مادام، آپ کو علم ہے کہ ہمیں کرافیگر نے بتایا تھا کہ اس لیبارٹری کا انچارج سر داؤد نامی سائنسدان ہے۔ چنانچہ یہاں آتے ہی سب سے پہلے میں نے سر داؤد کے متعلق ہی تحقیقات کروائیں اور مجھے پتہ چلا کہ سر داؤد نے ہپناٹزم کی ڈگری حاصل کی ہوئی ہے۔ اس کو سامنے رکھ کر میں نے یہ سارا ڈرامہ کھیلا تھا۔ کارٹیلا کو صوفیہ بنا کر میں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ اس لیبارٹری میں کام کر چکی ہے اور اب ملازمت چھوڑ چکی ہے اور اس کے ذہن سے ہپناٹزم کے ذریعے لیبارٹری کے متعلق تمام معلومات صاف کر دی گئی ہیں۔ میں نے عمران کو یہی تاثر دیا کہ بطور جیکسن میں ایک ماہر ہپناٹسٹ ہوں اور تنظیم کے تحت کام کر کے صوفیہ کے ذہن سے وہ معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ علی عمران ذہین آدمی ہے، ظاہر ہے ہپناٹزم اور خفیہ لیبارٹری کا سنتے ہی اس کا ذہن بھی فوری طور پر سر داؤد کی طرف گیا۔ اب 2 صورتیں تھیں، ایک تو یہ کہ وہ ہم دونوں کو اغوا کر کے اس عمارت میں یا کہیں اور لے جاتا اور ہم سے معلومات حاصل کرتا، یا پھر وہ پہلے اس بات کی تسلی کرتا کہ کیا واقعی صوفیہ سر داؤد کی لیبارٹری میں کام بھی کرتی رہی ہے یا نہیں۔ اگر ہم فون چیک کر لیتے تو ہمیں سب کچھ معلوم ہو جاتا، لیکن عمران جیسے آدمی کا مضافات میں رائس فیکٹری میں جانا اور اپنے نام کے ساتھ سر داؤد کا نام دہرانا
اور کوڈ بتانا ظاہر کرتا ہے کہ وہ سر داؤد سے ملنے اس خفیہ لیبارٹری میں پہنچا ہے اور ہمارا مشن کامیاب ہو گیا، ہم نے خفیہ لیبارٹری ٹریس کر لی۔ وہ لیبارٹری میں رائس فیکٹری کی آڑ میں زیر زمین بنائی گئی ہے، ہائی برڈ نے جواب دیا۔ اوہ ویری گڈ ویری گڈ، اب میں سمجھی کہ تم نے کمال کا جال پھینکا ہائی برڈ، واقعی تم نایاب ذہن کے مالک ہو، تم نے چند ہی روز میں انہی کے آدمیوں سے لیبارٹری ٹریس کروا لی۔ مادام بے اختیار خوشی سے اچھلتے ہوئے بول پڑی، اس کا چہرہ کھلا پڑ رہا تھا۔ یہ سب تمہاری مہربانی ہے مادام، ہائی برڈ نے انکساری برتتے ہوئے کہا، اس کا تمہیں انعام ملے گا، آج رات تم میرے پاس رہو گے، مادام نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور ہائی برڈ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ تھینک یو مادام، اس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا اب یہ تو ہو گیا، اب فائل کے حصول کے لیے کیا پروگرام بنایا ہے؟ مادام نے پوچھا۔ ہاں اب یہ اہم ترین اور فائنل مشن سامنے ہے، اس سلسلے میں ہمیں انتہائی سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا پڑے گا، کچھ بھی ہو۔ عمران کو یہ تو معلوم ہو ہی گیا ہے کہ کوئی تنظیم سر داؤد کی لیبارٹری کو ٹریس کرنا چاہتی ہے، چنانچہ وہ یقیناً اس کی اطلاع سیکرٹ سروس کو دے گا، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قلعہ نما عمارت جس میں وہ گیا اور جہاں داخل ہوتے ہی ٹیلی کمپیوٹر فیل ہو گیا، سیکرٹ سروس کا ہیڈ کوارٹر ہو۔ ایسے ہیڈ کوارٹر ہی ایسے اعلیٰ سائنسی دفاعی نظام قائم کیے جا سکتے ہیں کہ جہاں ایسی چیزیں خود بخود ورک کرنا ختم کر دیں۔ بہرحال اب سیکرٹ سروس ضرور حرکت میں آئے گی۔ ٹیلی کمپیوٹر کے سامنے آتے ہی وہ سمجھ جائیں گے کہ لیبارٹری کو ٹریس کر لیا گیا ہے، چنانچہ اب جوابی اقدام کے طور پر وہ لیبارٹری کے گرد اپنا جال بچھائیں گے تاکہ جیسے ہی ہم وہاں کسی بھی انداز میں داخل ہوں ہمیں دھر لیا جائے۔ ہائی برڈ نے جواب دیا۔ وہ واقعی انتہائی ذہین ترین آدمی تھا، اس کا دماغ کسی کمپیوٹر کی طرح ہر پہلو کا خیال رکھتا تھا۔ اور واقعی ایسا تو ہونا ہے، پھر کیا کیا جائے؟ مادام نے پریشان لہجے میں کہا۔ ایک صورت میرے ذہن میں آتی ہے، عمران اور سر داؤد کے درمیان تعلقات ہیں، اگر عمران کو اغوا کر لیا جائے اور پھر اس سے تمام معلومات حاصل کر کے ہم اس کے میک اپ میں سر داؤد سے مل لیں تو ہم آسانی سے وہ فائل حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ورلڈ ریکارڈ بتاتا ہے کہ عمران کو اغوا کر کے لانا اپنی موت کو خود دعوت دینا ہے، اسی لیے میں نے اس پہلو کو نظر انداز کر دیا ہے۔ اب دوسرا پہلو یہ ہے کہ لیبارٹری کے اندر رہنے والے کسی ملازم کو ٹریس کیا جائے اور اس کی میک اپ میں اندر داخل ہوا جائے اور فائل حاصل کی جائے، لیکن یہ ایک طویل عمل ہے۔ ہو سکتا ہے کہ لیبارٹری میں ایسے انتظامات ہوں کہ میک اپ چیک کر لیا جائے، چنانچہ اس سلسلے میں ایک اور تجویز قابل غور ہے، اور پھر اس سلسلے میں معلومات بھی حاصل کر لی ہیں، ہائی برڈ نے جواب دیا۔ وہ کون سی تجویز ہے؟ مادام نے اشتیاق آمیز لہجے میں پوچھا۔ وہ تجویز یہ ہے کہ میں وزارت سائنس اور ٹیکنالوجی کے چیف سیکرٹری سر راشد کو اغوا کر کے اس کا روپ دھار لوں، وہ ایک سیدھا سادہ سا انتظامی افسر ہے، اس کے ذہن سے آسانی سے تمام معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ وہ سر داؤد کا دوست بھی ہے اور اس کا انتظامی باس بھی، سر داؤد کو اپنے گھر بھی بلا سکتا ہے یا خود بھی لیبارٹری جا سکتا ہے، یا اگر موقع اور حالات اجازت دیں تو سرکاری طور پر لیبارٹری سے وہی فائل جو ہمیں چاہیے منگوا بھی سکتا ہے، غرض یہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ میں نے اس کے بارے میں بنیادی معلومات حاصل کر لی ہیں۔ سر راشد نے شادی نہیں کی، اس لیے وہ اپنی کوٹھی میں ملازموں کے ساتھ اکیلے رہتے ہیں، انتہائی خشک مزاج قسم کا آدمی ہے، دفتر کلب یا گھر سے باہر کہیں نہیں جاتا، اور وہ میرے قد و قامت کا ہے، میں اس کے میک اپ میں آسانی سے جا سکتا ہوں، اور پھر ہم جلدی نہیں کریں گے، 2-4 روز، ہفتہ 1.5 ہفتہ مناسب رہے گا۔ میں اس کے روپ میں باقاعدہ کام کرتا رہوں گا اور موقع دیکھتے ہی اپنا وار کر گزاروں گا، جیسے ہی ہمیں فائل مل جائے گی ہم اوریجنل فائل کے فوٹو کروا کر فائل واپس کر دیں گے تاکہ کسی کو شک نہ ہو اور خود خاموشی سے واپس چلے جائیں گے۔ عمران اور سیکرٹ سروس سوچتی ہی رہ جائے گی وہ تنظیم کیا تھی، کیا چاہتی تھی جو سر داؤد کی لیبارٹری ٹریس کرنا چاہتی تھی۔ وہ لیبارٹری کے گرد چکر ہی کاٹتی رہ جائے گی جبکہ ہم اپنا کام مکمل کر کے واپس بھی جا چکے ہوں گے، ہائی برڈ نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اوہ کیا دماغ پایا ہے تم نے ہائی برڈ، واقعی تمہارا جواب نہیں، ایک پیچیدہ سا مشن تم نے کتنی سادگی سے مکمل کر لیا ہے، بہت خوب۔ ویسے یہ خیال تمہیں پہلے آ جاتا تو سر داؤد کے روپ میں تم سر داؤد کی لیبارٹری کو بھی آسانی سے ٹریس کر سکتے تھے، اس کے لیے یہ ڈرامہ رچانے کی ضرورت نہ پڑتی۔ عمران اور سیکرٹ سروس کو کسی طور پر بھی ذرا سا شبہ نہ ہوتا۔ بہرحال اب بھی وہ منہ دیکھتے رہ جائیں گے، مادام نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ ہاں ایسا بھی ہو سکتا تھا، لیکن اس میں قباحت یہ تھی کہ مجھے خاص طور پر ریکارڈ چیک کرنا پڑتا اور یہی بات میرے لیے مشکوک بن جاتی۔ بہرحال اب بھی ہمارا کچھ نہیں بگڑا اور ہم آسانی سے یہ مشن مکمل کر لیں گے، ہائی برڈ نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر میں سر راشد کے اغوا کا بندوبست کروں؟ مادام نے کہا۔ نہیں، سر راشد کسی سرکاری دورے پر ملک سے باہر ہیں، وہ پرسوں آ رہے ہیں، پرسوں ہی ان کے ساتھ کارروائی کی جائے گی، وہ میں سارا پروگرام بنا لوں گا، آپ بے فکر رہیں، ہائی برڈ نے جواب دیا۔
او پھر ٹھیک ہے، اچھا اب شام پڑنے والی ہے، آج کسی اچھے سے کلب یا ہوٹل میں تمہارے ساتھ شام منانے کو جی چاہ رہا ہے، چلو گے؟ مادام نے اٹھلاتے ہوئے کہا۔ ہاں، اب پرسوں شام تک ہم بالکل فارغ ہیں، اور چونکہ پرسوں کے بعد میں بطور سر راشد تم لوگوں سے بالکل علیحدہ ہو جاؤں گا، اسی لیے پرسوں تک تمہارا جتنا بھی قرب حاصل ہو جائے وہ میرے لیے خوش قسمتی کا باعث ہوگا، ہائی برڈ نے جواب دیا۔ تم فکر نہ کرو، پرسوں تک میں تمہیں مکمل طور پر سرشار کر دوں گی تاکہ تم اطمینان سے مشن مکمل کر سکو، مادام نے دیوان سے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر اس نے ریشمی ڈوری کھینچی۔ دوسرے لمحے سوازو دوبارہ اندر داخل ہوا۔ سوازو ڈرائیور سے کہو کہ کار تیار کرے، میں اور ہائی برڈ آج شام کسی اچھے سے ہوٹل میں گزاریں گے، میرا خیال ہے ہوٹل کلوپترا ٹھیک رہے گا۔ مجھے معلوم ہے کہ وہ انتہائی خوبصورت اور جدید انداز کا ہوٹل ہے، مادام نے سوازو سے مخاطب ہو کر کہا۔ حکم کی تعمیل ہوگی مادام، سوازو نے انتہائی ادب بھرے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم بھی ساتھ چلو گے؟ مادام نے کہا، اور سوازو نے اسبات میں سر ہلانے پر اکتفا کیا اور پھر تیزی سے واپس مڑ گیا۔ تمہیں سوازو کو ساتھ لے جانے پر تو کوئی اعتراض نہیں؟ مادام نے اچانک ہائی برڈ سے مخاطب ہو کر کہا۔ ارے نہیں، بطور باڈی گارڈ تو میں لطف لیتا ہوں، میری تمہاری اہمیت اجاگر ہوتی ہے، اور پھر جس طرح وہ احکام کی تعمیل کرتا ہے اس سے تو اور بھی لطف آتا ہے، ہائی برڈ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اوکے، پھر میں تیار ہو جاؤں؟ مادام نے کہا، اور اٹھلاتی ہوئی کونے میں بنے ہوئے دروازے کی طرف بڑھتی چلی گئی، جبکہ ہائی برڈ نے اس کے جاتے ہی میز پر پڑا ہوا مادام کا گلاس اٹھایا، اس میں شراب اڈیلی اور پھر بڑے مزے سے چسکیاں لے کر شراب پینے میں مصروف ہو گیا۔ عمران بڑے اطمینان سے کار چلاتا ہوا مضافات میں ایک رائس فیکٹری کی عمارت کے سامنے پہنچ کر رک گیا۔ یہ بظاہر عام سی رائس فیکٹری تھی، لیکن عمران جانتا تھا کہ اس رائس فیکٹری کی آڑ میں سر داؤد کی خفیہ لیبارٹری قائم ہے۔ کار کو فیکٹری کے گیٹ پر روک کر وہ نیچے اترا اور پھر اطمینان سے چلتا ہوا فیکٹری کے اندر داخل ہو گیا۔ فیکٹری کے ایک کونے میں مینیجر کا دفتر تھا، دفتر کے باہر چپراسی موجود تھا۔ فرمائیے، عمران کو آتا دیکھ کر چپراسی اٹھ کھڑا ہوا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور الجھن کے تاثرات نمایاں تھے۔ کیا سننا پسند فرمائیں گے آپ؟ غزل، نظم، قصیدہ، کتا، ربائی، آزاد نظم، نثری نظم، کیا فرماؤں؟ عمران نے بڑے مؤدبانہ انداز میں پوچھا۔ او میں تو پوچھ رہا تھا کہ آپ یہاں کس سے ملنے آئے ہیں، چپراسی نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ سے؟ عمران نے کہا۔ مجھ سے؟ مگر میں آپ سے واقف نہیں ہوں۔ چپراسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آنے والا کس قسم کا شخص ہے، ظاہر ہے شکل و صورت سے اچھا خاصا معزز آدمی لگ رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، ملنے کے لیے واقفیت ضروری تو نہیں، اور پھر ظاہر ہے مینیجر سے ملنے سے پہلے آپ سے ملاقات ضروری ہے، ورنہ مینیجر سے ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، عمران نے جواب دیا۔ آپ مینیجر سے ملنے آئے ہیں، جائیے اندر چلے جائیے، چپراسی نے فوراً اپنی جان چھڑانے کے سے انداز میں کہا، اور اس نے دوڑ کر کمرے کا دروازہ کھول دیا اور عمران مسکراتا ہوا اندر داخل ہو گیا۔ سامنے ایک بڑی سی میز کے پیچھے ایک ادھیڑ عمر آدمی بیٹھا ہوا ایک موٹی سی فائل کو پڑھنے میں مصروف تھا۔ عمران کے اندر داخل ہونے پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ آپ آ گئے؟ سر داؤد نے ابھی ابھی مجھے آپ کی آمد کی اطلاع دی ہے، آئیے میرے ساتھ، مینیجر نے تیزی سے کرسی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے جانتے ہیں؟ عمران نے اسپاٹ لہجے میں پوچھا۔ جی ہاں، اچھی طرح جانتا ہوں، کئی بار ملاقات ہو چکی ہے، آپ علی عمران صاحب ہیں، مینیجر نے یوں حیرت بھرے انداز میں جواب دیا جیسے اسے عمران کے اس سوال کی وجہ سمجھ میں نہ آئی ہو۔ میں عمران کے میک اپ میں کوئی دوسرا آدمی بھی ہو سکتا ہوں؟ عمران کا لہجہ سخت ہو گیا۔ مگر واقعی مجھے اس کا خیال ہی نہیں آیا، مینیجر نے شرمندہ لہجے میں کہا۔ تو پھر خیال کیسے آئے گا؟ عمران نے اسی طرح کرخت لہجے میں کہا۔ کوڈ بتائیے، مینیجر نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ 03، عمران نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، واقعی مجھے پہلے کوڈ پوچھ کر تسلی کرنا چاہیے تھی، آئی ایم سوری عمران صاحب، مینیجر نے شرمندہ سے لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے سر داؤد سے بات کرنا پڑے گی، اس طرح تو لیبارٹری کبھی خفیہ نہیں رہ سکتی، عمران نے کہا، اور پھر مینیجر کے پیچھے چلتا ہوا کمرے کے جنوبی دروازے میں داخل ہوا۔ دوسری طرف ایک چھوٹا سا کمرہ تھا۔ مینیجر نے اندر داخل ہو کر دروازہ بند کیا اور پھر سوئچ بورڈ پر لگا ہوا ایک بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے کمرہ کسی لفٹ کی طرح تیزی سے نیچے اترتا چلا گیا۔ چند لمحوں بعد کمرہ ایک جگہ رک گیا۔ تشریف لے جائیے، مینیجر نے مؤدبانہ انداز میں کہا، اور عمران دروازہ کھول کر دوسری طرف نکل آیا۔ اب وہ ایک راہداری میں تھا۔ جیسے ہی وہ راہداری میں داخل ہوا، راہداری کی چھت میں لگے ہوئے بلب تیزی سے جلنے بجھنے لگے۔ عمران جیسے جیسے راہداری میں گزرتا جاتا، بلب خود بخود اس کے قدموں کے ساتھ جلتے اور پھر بجھ جاتے۔ عمران جانتا تھا کہ جدید ترین چیکنگ نظام ہے، چونکہ اس کی آمد کی اطلاع اسے دی جا چکی ہے، اسی لیے سیکیورٹی سیل میں اسکرینوں پر اسے چیک تو کیا جا رہا ہے، لیکن اسے روکا نہیں جا رہا۔
راہداری کے اختتام پر ایک لوہے کا دروازہ تھا۔ جیسے ہی عمران اس دروازے کے قریب پہنچا، دروازہ خود بخود کھل گیا اور عمران ایک چھوٹے سے کمرے میں آ گیا۔ اس کے اندر داخل ہوتے ہی دروازہ بند ہوا اور کمرہ ایک بار پھر نیچے اترنا شروع ہو گیا۔ ذرا سا نیچے اتر کر وہ رک گیا اور اس کا دروازہ دوبارہ کھل گیا، مگر عمران دروازہ کھلنے کے باوجود باہر نہیں نکلا بلکہ وہیں رکا رہا۔ اور چند لمحوں بعد دروازہ بند ہو گیا اور کمرہ ایک بار پھر اوپر کی طرف چڑھنے لگا۔ پھر وہ رکا اور دروازہ کھلتا چلا گیا۔ عمران اب دروازے سے باہر نکلا تو وہ ایک راہداری میں تھا۔ سامنے سر داؤد کھڑے مسکرا رہے تھے۔ آؤ عمران بیٹے، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ سر داؤد نے مسکرا کر اس کا استقبال کرتے ہوئے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھا دیا اور عمران نے بھی مسکراتے ہوئے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ اور پھر جیسے ہی دونوں کے ہاتھ ملے، عمران بری طرح اچھل پڑا۔ اس کے چہرے پر بے پناہ کرب کے آثار ابھر آئے۔ ارے ارے، مار ڈالا سر داؤد، میرا ہاتھ توڑ دیا، خدا کی پناہ کیا طاقت بھری ہوئی ہے آپ کے جسم میں، عمران نے بری طرح ہاتھ کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ شریر، اب ہم بوڑھوں کا مضحکہ اڑاتے ہو، سر داؤد نے ہنستے ہوئے کہا۔ اچھا آپ بوڑھے ہیں تو پھر مجھے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے، چلو ٹھیک ہے، عمران نے دوبارہ نارمل ہوتے ہوئے کہا اور سر داؤد ہنس پڑے۔ اور پھر وہ اسے لیے ہوئے اپنے بہترین انداز میں سجے ہوئے دفتر میں پہنچ گئے۔ بیٹھو، میں نے وہ رجسٹر پہلے ہی نکلوا رکھا ہے، سر داؤد نے ایک کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا اور خود بھی بڑی کرسی پر بیٹھ گئے۔ کرسی پر بیٹھتے ہی سر داؤد نے میز کے کنارے پر لگا ہوا بٹن دبا دیا۔ دوسرے لمحے ایک نوجوان اندر داخل ہوا۔ غفور، کافی لے آؤ، سر داؤد نے نوجوان سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس سر، نوجوان نے مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا اور پھر تیزی سے باہر نکلتا چلا گیا۔ سر داؤد، آپ کا یہ رائس فیکٹری کا مینیجر تو بالکل ہی گھامڑ ہے، بغیر کوڈ پوچھے وہ مجھے لیبارٹری میں داخل کرنے پر تیار ہو گیا تھا، عمران نے بیٹھتے ہی مینیجر کا شکوہ کرتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں، میں یہاں اسکرین پر تم کو دیکھ رہا تھا اور تمہاری باتیں بھی سن رہا تھا، وہ دراصل تمہاری وجہ سے مار کھا گیا، ورنہ وہ بے حد ذہین آدمی ہے۔ بہرحال تم فکر نہ کرو، میں نے لیبارٹری کی حفاظت کے ایسے انتظامات کر رکھے ہیں کہ غلط آدمی تو ایک طرف، اس کی روح بھی یہاں داخل نہیں ہو سکتی، سر داؤد نے انتہائی با اعتماد لہجے میں کہا۔ اور عمران نے سر اس بات میں ہلا دیا، کیونکہ وہ سر داؤد کی طبیعت اور ذہانت کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اسے معلوم تھا کہ سر داؤد جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ یقیناً 100% سچ ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد کافی آ گئی اور عمران نے کافی کا مگ اٹھا لیا۔ مگر یہ تو بتاؤ کہ صوفیہ کی تلاش کی ضرورت کیوں پڑی تمہیں، سر داؤد نے پوچھا۔ ایک مجرم تنظیم صوفیہ کو پکڑے ہوئے ہے اور وہ اس سے لیبارٹری کا محل وقوع اور اس کے اندرونی راز حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اس سلسلے میں اس نے ایک ماہر ہپناٹسٹ جیکسن کی خدمات حاصل کر رکھی ہیں، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ جیکسن، مگر اس نام کا تو کوئی ماہر میرے علم میں نہیں ہے، حالانکہ ہپناٹزم کے تمام اچھے ماہرین کو کم از کم میں نام سے ضرور جانتا ہوں، سر داؤد نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ ہو سکتا ہے اس نے نام غلط رکھا ہوا ہو، عمران نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے، مگر سر داؤد نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ اس لڑکی کو جب سجیشن دیے گئے تو وہ دماغی مریضہ بن گئی ہے، وہ خوف سے چیخ پڑتی ہے اور بے ہوش ہو جاتی ہے اور پھر جب ہوش میں آتی ہے تو نارمل ہو جاتی ہے، عمران نے جواب دیا۔ او اگر یہ بات ہے تو پھر یہ سارا معاملہ ہی غلط ہے، سر داؤد نے چونکتے ہوئے کہا۔ غلط ہے کیا مطلب، میں سمجھا نہیں، عمران بھی سر داؤد کے اس فکرے پر بری طرح چونکا تھا۔ عمران بیٹے، تم ہپناٹزم کو اچھی طرح جانتے ہو، جب کسی ذہن سے کوئی چیز ابھارنے کے لیے سجیشن دیے جائیں اور وہ سجیشن اس صورت میں ناکام ہو کہ ان کی جگہ خوف کا عنصر ابھر آئے تو پھر وہ معمول ہمیشہ کے لیے ذہنی مریض بن جاتا ہے، وہ دوبارہ کبھی نارمل نہیں ہو سکتا، یہ آخری سٹیج ہوتی ہے، سر داؤد نے بڑے سنجیدہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ او واقعی اس کا تو مجھے بالکل خیال ہی نہیں آیا تھا، حالانکہ یہ سامنے کی بات تھی، عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ ویسے تم دیکھ لو، رجسٹر تمہارے سامنے ہے، ہو سکتا ہے اس لڑکی کی تصویر مل جائے، سر داؤد نے کہا اور عمران خاموشی سے رجسٹر کھول کر دیکھنے لگا۔ سر داؤد خاموش بیٹھے کافی پیتے رہے۔ تقریباً آدھے گھنٹے تک مسلسل رجسٹر کا مطالعہ کرنے کے بعد عمران نے رجسٹر بند کر دیا۔ نہیں، ان میں وہ لڑکی نہیں ہے، عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ میرا بھی یہی خیال تھا، میرے خیال میں یہ سب ڈرامہ رچایا گیا ہے، سر داؤد نے کہا۔ ہاں اب مجھے بھی یقین آتا جا رہا ہے، لیکن اس کی کوئی توجیہ سمجھ میں نہیں آتی، بہرحال ٹھیک ہے، میں چیک کر لوں گا، جلد ہی ساری بات سامنے آ جائے گی، عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ سر داؤد اسے راہداری میں چھوڑنے آئے اور پھر عمران ان سے مصافحہ کر کے واپس رائس فیکٹری پہنچا اور تھوڑی دیر بعد وہ کار میں بیٹھا دانش منزل کی طرف دوڑا چلا جا رہا تھا، اس کا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ اب اسے خیال آ رہا تھا کہ واقعی یہ سب کچھ ڈرامہ ہو سکتا ہے، مگر کیوں، اس کا جواب اسے نہیں مل رہا تھا اور اس نے یہی فیصلہ کیا کہ فوری طور پر جیکسن کو اغوا کر کے اس سے معلومات حاصل کرے۔
یہی سوچتے ہوئے وہ دانش منزل کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ مخصوص انداز میں ہارن دیتے ہی گیٹ کھلتا چلا گیا اور عمران کار لیے اندر چلا گیا۔ اس نے کار لے جا کر گیراج میں روکی اور پھر کار سے نیچے اتر کر گیراج سے باہر نکل ہی رہا تھا کہ بلیک زیرو ایک راڈ اٹھائے تیزی سے گیراج کی طرف آتا دکھائی دیا۔ راڈ دیکھتے ہی عمران بری طرح چونک پڑا، کیونکہ یہ مخصوص ساخت کا راڈ نما آلہ خفیہ ٹیلی مائک وغیرہ کی تلاش میں کام آتا تھا۔ عمران صاحب، آپ کی کار میں کچھ خفیہ ٹیلی کمپیوٹر لگایا گیا ہے۔ کار کے اندر داخل ہوتے ہی سیکیورٹی ماسٹر نے اسے چیک کر کے آف کر دیا ہے، بلیک زیرو نے قریب آتے ہوئے تیز تیز لہجے میں کہا، اور پھر راڈ کی مدد سے اس نے کار کی تلاشی لینی شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد وہ چھوٹا سا بٹن نما مائک برآمد کرنے میں کامیاب ہو گیا جو نمبر کے نیچے باڈی سے چپکا ہوا تھا۔ اور ٹیلی کمپیوٹر جو گن سے پھینکا جاتا ہے، عمران نے بٹن دیکھتے ہی چونک کر کہا، اور پھر وہ بٹن کو ہاتھ میں پکڑے تیزی سے آپریشن روم کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ آپریشن روم سے ہوتا ہوا وہ لیبارٹری میں گھسا۔ اس نے بٹن کو ایک مشین کے خانے میں ڈال کر مشین کے بٹن آن کر دیے، مگر مشین کے درمیان موجود اسکرین ویسے ہی تاریک رہی تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے مشین آف کر دی۔ مجرم بے حد ذہین ثابت ہو رہے ہیں۔ بلیک زیرو جیسے ہی بٹن کی کارکردگی آف ہوئی ہے، انہوں نے بھی اپنا ریسیونگ سیٹ آف کر لیا ہے، ورنہ میں انہیں کی چال انہیں پر الٹ دیتا، عمران نے کہا۔ اور پھر وہ دونوں آپریشن روم سے باہر نکل آئے۔ عمران ہاتھ میں پکڑے ہوئے بٹن کو یوں غور سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے اس میں کسی جن کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا ہو۔ جو عمارت آپ نے بتائی تھی اور جو کمرہ وہ خالی پڑا ہوا ہے، وہاں جیکسن اور صوفیہ نام کی کوئی جوڑا موجود نہیں ہے اور نہ ہی ارد گرد کے لوگ انہیں جانتے ہیں، بلیک زیرو نے چند لمحوں کی خاموشی کے بعد کہا۔ او، کیا اس عمارت کا محافظ بھی انہیں جاننے سے انکار کرتا ہے؟ عمران نے بری طرح چونکتے ہوئے کہا۔ وہاں ایسا کوئی آدمی سرے سے ہے ہی نہیں جو محافظ کا عہدہ رکھتا ہو، بلیک زیرو نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔